السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ تو والفلک التی والی آیت آ گئی ہے. اچھا دھاگا ٹھیک ہے. روزے میں بھی دھاگوں کو ذکر آتا ہے نا، اس لیے خصوص سے دھاگے کا استعمال کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار. اس آیت کریمہ پر درس جاری تھا کل. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اکثر باتیں جو میں نے بیان کرنی تھیں وہ تو کر چکا تھا، لیکن دو باتیں ایسی رہتی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے. ایک اور امکانی تفسیر اس کی موجود ہے جو بعض لوگوں کے ذہن میں، خصوصاً جو پاکستانی احمدی ہیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں ابھرتی ہے. اور جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس قسم کے خیالات ویسے بھی دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں. وہ درست ہیں یا نہیں، یہ ضروری ہے کہ میں اس بات کو ذکر کر کے اصلاح کروں. دوسرا ہے باطل سے کیا مراد ہے اور فقنا عذاب النار کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے. اس ضمن میں جو خیال میں بتا رہا ہوں، میں نے بیان کیا تھا کہ ان آیات پر غور کرنے کا جو حکم ہے قرآن کریم میں، یعنی حکم نہیں، بیان ہے کہ وہ غور کرتے رہتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکیدی حکم بنا دیا اور فرمایا ہلاکت ہے ان پر جو اس پر غور نہیں کرتے اور فکر نہیں کرتے. میں نے اس سلسلے میں روحانی تعلق کو سائنسی تحقیق کے ساتھ جوڑا اور بیان کیا کہ جب تک دنیاوی تحقیق اور سائنسی تحقیق کو ذکر الہی سے متاثر ہوتے ہوئے اس کے اثر کے تابع آگے نہ بڑھائیں، انسان کا قدم خدا کی طرف اٹھنے کی بجائے غیر اللہ کی طرف اٹھ سکتا ہے. اور جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس مقصد سے انسان پرے ہٹ جاتا ہے، یعنی عقل ماری جاتی ہے. تو اولو الالباب کی تعریف میں اولو الالباب کے ساتھ اولو الذکر ہونا لازم ہو گیا. حقیقت میں ذکر کے بغیر جو تحقیق بھی ہو وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی، مگر حقیقت کی طرف نہیں لے کے جائے گی. اور یہ بات جو ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا، پہلے مضمون سے تعلق ہے کہ کائنات پر غور کرو کہ زمین و آسمان میں بہت سے نشان ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ راتوں سے دن نکلتے ہیں. تو اسلام پر جو سختی کے دن ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، ان کے بعد ایک صبح کی امید رکھو.
لیکن صبح کی امید کا تعلق اس ذکر سے ہے. یہ ہے جو نقطہ میں خاص طور پر پیش کرتا رہا. ایک نقطہ جو لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے، مجھے علم ہے بعض اس پر غور کرتے ہیں تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ اشارہ مراد ہے کہ تم بھی اسی طرح سائنس میں ترقی کرو جس طرح اہل مغرب نے ترقی کی ہے، اور ترقی کرو گے تو پھر تمہیں غلبہ نصیب ہوگا. بہت ہی ایک بظاہر جذب والا خیال ہے، دل اس طرف مائل ہوتا ہے، مگر کس کا؟ وہ جو اسلام کو نیشنلسٹ موومنٹ کے طور پر دیکھتا ہے، اسی کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. اور بعض دفعہ عمدن اور بعض دفعہ ایک عام تاثر کی وجہ سے، جو ایک لمبے عرصہ انگریز نے حکومت کی، اس کے تاثر کی وجہ سے اس قسم کے مضامین کی طرف ذہن کا منتقل ہونا کوئی غیر طبی بات نہیں ہے. ایک امکان موجود ہے کہ روشن ضمیر انسان بھی ان حالات میں پرورش یافتہ ہے جہاں ایک لمبا عرصہ ایک اور قوم نے حکومت کی، اور قرآن کریم اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ کیوں حکومت کی. انہوں نے غور و فکر کیا، مگر ذکر سے خالی تھا، اس لیے خدا سے دور ہٹ گئے، مگر حاصل ضرور کچھ کیا. تم بھی کرو تو پھر تمہیں غلبہ عطا ہو جائے گا. یہ مضمون میرے نزدیک درست نہیں، اس محل پر مناسب نہیں، اور آئندہ اس مضمون کے نتیجے میں اگر ہم اس کو تسلیم کر دیں تو اسلام کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اسلام جغرافیائی مذہب نہیں ہے. اس لیے اہل ذکر کا غلبہ ذکر کی وجہ سے. یہ مضمون تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس مضمون سے بالکل پیوستہ ہے جس کے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زبور میں بعد ذکر یہ لکھ رکھا تھا، یہ لکھ رکھا ہے کہ یرثھا عبادی الصالحون. عبادی یہی ہے اور لفظ ہیں من اصل میں آیت نکالیں، وہ پھر وہی غلطی میں لگ جائے. عبادی جو صالح ہیں، یہ ترجمے کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل آیت آئے گی تو بتاؤں گا کہ یہ میں نے لکھ رکھا تھا کہ صالح بندے ارض مقدس پر غالب آئیں گے. تو یہ بالآخر مراد ہے. تو غلبہ صالحیت کا ہے، غلبہ نیکی کا ہے، غلبہ ذکر کا ہے، غلبہ کسی مذہبی قوم کا نہیں ہے. اگر یہ رجحان قائم رہے کہ مذہبی قوم مراد ہے تو پھر کیا پاکستان کا غلبہ مراد ہے، یا انڈونیشیا کا، یا ملیشیا کا، یا عرب ممالک کا؟ تو اسلام کی عظیم فتح کے ساتھ یہ تمسخر والی بات بن جاتی ہے کہ غلبہ بھی ہوا تو کن لوگوں کا ہوا جو خود اسلام سے دور جا چکے ہیں. اس لیے یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، ایک قسم کا تومہ ملتا ہے یہاں انسانی عقل کو، اور شروع میں بہت اچھا لگتا ہے. تومہ ہوتا ہی وہ ہے جو اچھا لگتا ہے، تو اس میں نہیں مبتلا ہونا. اسلام ریسزم کے بنیادی طور پر مخالف ہے. کسی قوم کو بھی ریسسٹ خیالات کی اجازت نہیں دیتا. وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وہی ہے يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے لکھ رکھا تھا زبور میں کہ میرے بندے جو نیک ہوں گے وہی غالب ہوں گے. بس وہ نیک بندوں کے غلبے کا وقت آنا آئے گا، اور پہلے اس مضمون کو نہ سمجھ کے نیکی کی طرف توجہ دینے کی بجائے لڑائیوں کی طرف توجہ دی گئی، اور قرآن کی پیشگوئی سچی نکلی کہ لڑائی کے ذریعے غلبے کا تمہیں میں کوئی ذکر نہیں کر رہا. قومی غلبے کی بحث ہی نہیں ہے. غلبہ دین کا غلبہ ہے، اور نیک لوگ ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ پرانے مقدس مقامات کی طرف لوٹائے جائیں اپنی نیکیوں کے ساتھ. تو یہاں غلبہ اسلام کا مضمون اسی معنوں میں بیان ہوا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اگر تم ان آیات کو پر غور کرو گے تو تم یاد رکھنا کہ جتنا تم سجود میں اور رکوع اور سجود، قیام اور سجود میں ترقی کرو گے، اور یاد کو اس طرح اپنے دل پر پہنا لو گے کہ گویا
لیٹتے ہوئے اور سوتے ہوئے بھی وہ یاد تمہارے ساتھ رہتی ہے، تو پھر وہ خدا تبدیل کرے گا رات کو دن میں. یعنی اسلام کا اپنی خوبیوں کے ساتھ غلبہ ہوگا اور دین کا غلبہ ہوگا، نہ کہ کسی قوم کا غلبہ ہوگا. یہ تشریح رہ گئی تھی کل، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس کو پورا کر لوں. دوسرا ہے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے خدا تو نے باطل پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ اصل میں باطل ہوتا ہے بے مقصد ہو جائے چیز، جس کا کوئی مقصد نہ رہے اس کو باطل کہتے ہیں. تو جو چیز اپنے مقصد کو کھو دے یا مقصد پورا کرنے کی اہلیت سے عاری ہو جائے، اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، اسے ردی میں پھینک دیا جاتا ہے یا ماڈرن زمانوں میں جلا دیا جاتا ہے. اور پرانے زمانوں سے بھی یہی دستور ہے کہ گھر کے وہ روزمرہ کے استعمال کے پلنگ یا چرپائیاں پیڑیاں وغیرہ وغیرہ، کرسیاں. پرانے زمانے میں ہمارے ہاں کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے میں نے آخر پہ ذکر کیا. یہ سب جب کام چھوڑ دیں، چولہیں ڈھیلی پڑ جائیں، پلنگ گرنے لگ جائیں نیچے، تو اس وقت پھر آخر دردناک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے. تو باطل کا جلانے سے تعلق ہے، یعنی ضائع کر دینا. اور اس وجہ سے طبعاً اہل علم کو اور اولو الالباب کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ اگر یہ باطل نہیں ہے تو اس کے مقاصد ہیں. اگر ہم نے ان مقاصد کو سمجھا نہیں اور ان کو پورا کرنے کے اہل نہ ہوئے تو ہم ایک ردی کی چیز بن جائیں گے، ہماری زندگیاں باطل ہو جائیں گی، اور باطل کی سزا پھر نار ہے. اور ہم اس بات کے اہل نہیں ہوں گے کہ ہمیں قائم رکھا جائے. یہ مضمون سورہ کہف کے آخر پر بھی اسی طرح بیان ہوا ہے. تو قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اور ان سے جو مطالب نکلتے ہیں، اگر قرآن کی بعض آیات دوسرے آیات کے مضمون کو تقویت دیتی ہوں تو وہی حقیقی اور سچی تفسیر ہے، ورنہ قرآن میں ہر مضمون میں جوڑا موجود ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہر مضمون کا آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، جوڑا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے نار کا ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اطفاء اللہ والی آیت ہے، نار والی میں نے لکھوائی تھی، کہاں ہے وہ؟ کلما والی وقود نار، ہاں وہی میں پوچھ نکالے میں دکھاتا ہوں. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نار کا لفظ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا. اصل الفاظ قرآن کریم کے یہ میں نے کہا ہے نکالنے، ابھی بتاتا ہوں آپ کو. مضمون یہی ہے بالکل قطعی طور پہ. تو ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار میں یہ واضح بیان ہے کہ وہ لوگ جو باطل سمجھتے ہیں وہ سخت آگ کے عذاب میں یا جنگوں کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اور ان کی سائنسی ترقیاں، ان کا غور و فکر ان کو اس ہلاکت سے نہیں بچا سکے گا جس ہلاکت کے سامان وہ خود پیدا کر رہے ہوں گے. تو باطل سمجھنے کا تبھی نتیجہ آگ ہے، اور باطل سمجھنے کے تبھی نتیجہ آگ جو ہے، اس میں ایک اور مضمون کا سلسلہ ہے. جو لوگ باطل سمجھتے ہیں ان کی اخلاقی قدروں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جو لوگ یہ آیت کون سی ہے وہ؟ کلما، اچھا ٹھیک ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، وہ جب کبھی بھی جنگ کی آگ بھڑکائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا. تو آگ کو جنگ قرار دینا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. اب میں بتاتا ہوں، وہ جو بیچ میں ایک سلسلہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز کو باطل سمجھے، بے مقصد سمجھے،
تو اس کے ساتھ ہی یہ تصور لازمی ہے کہ ہماری کوئی جواب دہی نہیں. جواب دہی کا تعلق بامقصد پروگراموں سے ہوتا ہے. ایک آپ تعلیم کے لیے کالج بناتے ہیں، ایک بامقصد باطل تو نہیں ہے یہ. جب آپ پڑھ کے نکلنے لگتے ہیں تو ایک دن جواب دہی کا دور آتا ہے. تمام حکومتیں جو قانون اور قاعدے کے مطابق چلتی ہیں وہاں ہر قانون کے لیے جواب دہی ہے، اس لیے ان کو ہم باطل نہیں کہہ سکتے. باطل سے مراد ہے کیاس، فساد، اور یہ سارے معنی اہل لغت بیان کرتے ہیں باطل کے. تو فساد اور کیاس کے نتیجے میں انسان کسی کے دوسرے کے سامنے جواب دہ نہیں رہتا. اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا باطل ہے، ہم مرنے کے بعد کسی کے حضور پیش نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال نامے کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان کے فیصلے جب وہ کرائسس کے وقت کرتے ہیں ہمیشہ مہلک ثابت ہوتے ہیں. اور وہی فیصلے ہیں امورل فیصلے جو جنگوں پر منتج ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے جس میں کہیں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. ہر جنگ کے پیچھے ایک امورالٹی ہے، اور امورالٹی سے پہلے تصور ہے کہ یہ باطل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جیت گیا جیت گیا، جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو کھا جائے اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. طاقتور کا غلبہ، یہ اصول جس کو مائٹ از رائٹ کہتے ہیں، یہ باطل سے پیدا ہوتا ہے، باطل کے پیٹ سے. اور جب یہ بڑھے گا فساد پھیلے گا. اب پاکستان میں جو جد و جہد ہو رہی ہے مختلف فریقوں میں، وہ اسی اصول پر ہو رہی ہے. قوم طاقتور ہے اور اصولوں کو چھوڑ کر طاقتوروں سے سمجھوتے کی کھلم کھلی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ قطع نظر اس کے کہ حکومت تمہارے پاس رہتی ہے یا نہیں، اگر تم اصول پر قائم رہو اور باطل کے سامنے نہ جھکو تو خدا کی اس کو تائید حاصل ہوگی. اور اگر باطل کے سامنے جھک کر سمجھوتے کر لو گے تو تمہیں کوئی تائید نہیں ملے گی. یہ مضمون ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اس ضمن میں تحقیق کا بھی میں نے کہا تھا کل کہ تحقیق کو آگے بڑھانا چاہیے اور تحقیق کو سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. اس میں نے کہا تھا کہ تحقیق کا تقلید سے تعلق نہیں ہے. اب لفظ تقلید کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بے وقوفی سے جاہلانہ انانیت کو تحقیق سمجھ لیں اور سمجھیں کہ وہ اہل علم سے آزاد ہیں اور جو دل میں آئے بس وہی سچ ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی ہلاکت خیز غلطی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھے. تو کل یہ کہنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ تفسیر میں نے اس کی بیان نہیں کی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ حوالے دے دے کر پھر اور غلط راہیں میری طرف منسوب کر کے آگے بڑھائیں. جو تعلیم اور تربیت کے منصب پر ہو اس کا کام پل صراط پر چلانا ہے اصل میں، اور پل صراط پر چلانا بہت نازک مسئلہ ہے. ایک طرف سے بچاتے بچاتے ذرا سا دھکا اونچا تھوڑا سا لگ گیا تو دوسری طرف جا پڑتا ہے آدمی. اس لیے جو بیلنسنگ راڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے اور تھمائے تو پھر انسان حفاظت کے ساتھ نازک مراحل سے گزار سکتا ہے قوم کو، ورنہ نہیں. اس لیے یہ منصب خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ فرما دیا ہے ہمیشہ کے لیے، کہ خلافت آپ پر اس وجہ سے معمور نہیں ہے کہ کوئی حکومت کرے، اس لیے کہ آپ کو تقویٰ کی باریک راہیں دکھائے اور احتیاط رکھے کہ کہیں بھی افراط تفریط واقعہ نہ ہو، اور جو بیچ کی راہ ہے اس کے اوپر آپ چلیں. اسی کا نام پل صراط سے کامیابی ہے. اگر اس دنیا میں آپ نے پل صراط پر چلنا سیکھ لیا اور باریک دھاگوں پر بھی چلیں اور قدم لغزش نہ کھائے تو یقین رکھیں کہ اگلی دنیا میں بھی آپ کو پل صراط پر سے کامیابی سے گزرنا نصیب ہوگا. اگر یہاں گر گئے تو وہاں بھی گرے ہوئی سمجھیں. اس لیے یہاں پریکٹس ضروری ہے. تو وہاں میں مضمون دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے جب کہا کہ آپ اپنے علم میں کی خاطر جو آپ کو حقائق ملتے ہیں اس میں تقلید نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ پہلے کسی بزرگ نے، مثلا میں نے اپنا بھی کہا کہ اگر میں آپ کا امام ہوں تو اس میں آپ کہیں کہ میری تقلید لازم ہے کہ میں پیروی کروں. یہ مضمون میرے ذہن میں کیا تھا وہ میں کھول دیتا ہوں تاکہ کوئی ٹھوکر کا راستہ باقی نہ رہے. روزمرہ مجھ سے یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ
میں ایک ایسی بات بیان کر دیتا ہوں جو اس علم کے دائرے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں تھوڑی سی سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارا امام ہے اور اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ ہے، اس لیے ہمیں یہی ماننا چاہیے، سائنس جھوٹی ہے، تو یہ ایک جہلانہ خیال ہوگا اور جہالت کو فروغ دینے والے رجحان ہوں گے جن کو روکنے کی خاطر میں نے وہ بات کی تھی۔ اب کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب، مجیب صاحب ہومیوپیتھی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایک آدھ اصطلاح میں کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی یا اس کو غلط ایک لفظ کو زائد بیان کر دیا، وہ سپرا ایڈرینل کارٹیکس، یاد ہے ڈاکٹر صاحب کو واقعہ؟ ہاں، ایڈرینل کارٹیکس ہے اور دوسرا کیا لفظ ہے؟ ہاں ہاں، یہ جو ایڈرینل کارٹیکس کیا چیز ہے اور سپرا ایڈرینل کیا چیز ہے، اس ضمن میں اصطلاحی مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ نہیں یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، جزاک اللہ احسن جزا، بالکل ٹھیک ہے، وضاحت ہو گئی۔ اور کئی دفعہ ابا طاہرہ صدیقہ بھی جو ڈاکٹر ہیں نا، ان کا ہارٹلے پول سے فون آ جایا کرتا تھا، آپ نے جو بات کی تھی اس سے شاید یہ تاثر پڑتا ہو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، تو میں شکریہ سے قبول کرتا تھا۔ اس لیے حقائق ایسے حقائق جو روز مرہ کے ہیں اور سرسری انسانی غلطیوں سے ان کا تعلق ہے، ان میں یہ سمجھ لینا کہ چونکہ یہ ہمارا امام ہے اس لیے ان باتوں میں بھی غلطیوں سے پاک ہوگا، اور اسلام میں رک جانا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بات بیان کی جائے جس کا دین سے بھی تعلق ہے اور دینی تشریح اس پر مبنی ہے، اس میں اگر کوئی غلطی کسی کو دکھائی دیتی ہے، وہ پہنچانے کے بعد اگر امام یہ فیصلہ کرے کہ دینی امور میں بہتر سمجھتا ہوں اور یہ یوں ہی ہے، تو اس کے بعد تقویٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لی جائے اور اتحاد کو افتراق کی خاطر استعمال کیا جائے۔ وہ جو خلافت ہے وہ تو توحید پر قائم کرنے کی خاطر ہے۔ توحید صرف فرضی آسمانی توحید نہیں، بلکہ خدا کی توحید جو تقاضا کرتی ہے کہ بنی نوع انسان اس توحید سے وابستہ ہو کر ایک ہو جائے، یہ تعلق ہے جو خلافت کے مضمون میں قرآن کریم نے باندھا ہے۔ تو خلافت کو استعمال کرتے ہوئے توحید کی بجائے تفریق پیدا کریں تقویٰ کے نام پر، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے محققین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کے اندر ایک انکسار کا پہلو بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انکسار کے بغیر تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقویٰ آسمانی نور کو کہتے ہیں اور انانیت نفس کے اندھیرے کا نام ہے۔ جتنی جگہ آپ خالی کریں گے انانیت سے، اسی کا نام عاجزی ہے۔ اگر انکسار میں درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے تو سارا برتن تقویٰ کے لیے خالی ہو گیا، اور اگر اپنے لیے بچا کے رکھیں گے تو اتنے حصے اندھیرے ہی رہیں گے۔ یہ ہے اصل تقویٰ کا مضمون جو انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ جس حق گوئی میں تکبر آ جائے یا انانیت آ جائے کہ میں نہیں جانتا وہ کیا، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ سچ پر قائم رہو، میں ضرور ہوں گا، یہ نفس کے دھوکے ہیں۔ اس لیے جو باتیں اہل علم کو خدا عطا کرتا ہے ان پر ادب سے ان کے ساتھ سامنے سر جھکانا، یہ وہی مضمون ہے کہ آدم کو سجدہ کیا کرنے کا حکم، اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ ہم نے اسے علوم سکھائے تھے۔ جو علوم ہم نے اسے سکھائے وہ تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھے۔ اس لیے ذاتی علم اور بات ہے۔ ذاتی علم میں نیک انسان کا کسی مرتبے کا ہو غلطی کر سکتا ہے، لیکن وہ علوم جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ علوم لازماً دوسروں پر اس کو ایک ایسی فوقیت عطا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سر نہ جھکانا یہ خود اپنا نقصان اور گمراہی کی علامت ہے، یا گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو یہ احتیاط رکھیں کہ تقویٰ کے نام پر پل صراط کے دوسری طرف ہی نہ جھک جائیں کہ وہاں جا پڑیں۔ بہت نازک ہے یہ، وہ بیلنسنگ راڈس کے ساتھ جس طرح روپ رسیوں پر سفر ہوتا ہے،
ویسا معاملہ ہے، مگر تحقیق کے ساتھ جس سچائی کی ضرورت ہے اس کو چمٹے رہنا ہے۔ دوسرا پہلو یہ مراد تھا کہ عقائد کی وجہ سے جو حقائق ہیں ان کو دھکے دے کر ایک طرف نہ لے کے جائیں، آزادی کے ساتھ وہ حقائق جو آپ کو حقائق دکھائی دیتے ہیں ان کی پیروی کریں، اور یقین رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ کلام الہی تخلیق سے متقابل یا متصادم ہو۔ وہ نظام جو خدا نے ظاہر میں پیدا فرمایا ہے وہی خدا ہے جس نے ایک باطنی نظام قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا جو پورا جہان ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی مدد کریں گے اگر ہم پہلے عقیدہ اور پھر اس کے حق میں حوالے تلاش کریں، صرف یہ نیک نیتی تو ہے، لیکن اگر کوئی بات اس سے ہٹتی ہوئی دکھائی دے تو یہ خیال کرنا کہ میں اس کو آگے نہیں چل سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ وہاں وارننگ ہے، وہاں احتیاط کا تقاضا ہے۔ یہ اصول لازماً درست ہے کہ قرآن کا کائنات کے حقائق سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ اگر آپ کو تصادم نظر آتا ہے تو دو باتیں ہیں، آپ کی نظر کا قصور، اور اس احتمال کو آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ مگر جب تک نظر کا قصور درست نہ ہو، اور وہ اہل علم سے بات کرنے کے بعد پھر درست ہوا کرتا ہے، اس وقت تک یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ دیکھ تو میں اس کو سیاہ رہا ہوں مگر لازماً سفید کہوں گا، یہ ناجائز ہے۔ استغفار کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اے خود دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یہاں ایک تصادم دکھائی دے رہا ہے، اس لیے یا میں قرآن نہیں سمجھا یا میں اس قانون فطرت کو نہیں سمجھا جو میرے سامنے ہے۔ تو ان دو غلطیوں کے احتمالات بہت سی مختلف صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر اہل علم کی طرف رجوع کرنا، یعنی وہ اہل علم جن کا قرآن کریم میں اہل علم کے طور پر ذکر ہے، اور وہ ایک اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس طرح الباب کی تعریف فرمائی گئی ہے جو عام تعریف نہیں ہے بلکہ قرآنی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے علماء کی ایک تعریف فرمائی ہے، اور وہ اس موقع پر بالکل صادق آتی ہے جو بحث میں کر رہا ہوں، اس وقت گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو علم خدا کے خوف کو کم نہیں کرتا بلکہ پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم کے بغیر خدا کا خوف عطا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ علم جو خدا سے بے خوفی پیدا کرے وہ علم ہی نہیں، پھر علم کو خدا خوفی کا واحد ذریعہ قرار دے دیا۔ تو ہر وہ علم سچا ہے جو خدا کا خوف عطا کرتا ہے، اور اگر علم خدا کے خوف سے دور لے جاتا ہے تو وہ جہالت ہے۔ تو خدا خوفی تقوی ہی تو دوسرا نام ہے، یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو مضمون یہ بنتا ہے کہ آپ علم میں ترقی کریں تو خدا کا خوف بڑھے گا، اور جب خدا کا خوف بڑھے گا تو ہر ایسے موقع پر جہاں شک پیدا ہوتا ہے وہاں آپ استغفار کی طرف مائل ہوں گے، طبیعت آپ کی جھکے گی، خدا سے دعا کریں گے، اور یہ فیصلہ کریں، یہ حوالہ دیں گے اللہ کو کہ لا ریب فیہ، تیرے کلام میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لیکن ھدی للمتقین کا وعدہ بھی ہے، اگر میں نہیں سمجھ سکا تو پھر میرا تقویٰ بڑھا اور مجھے وہ نور عطا کر جس سے میں سمجھ جاؤں۔ مگر یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ دعائیں لازم ہوا کرتی ہیں، اور اگر خود نہ سمجھ آئے تو پھر ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دینی علم میں خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اس تعلق میں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر ہر کس و ناقص قرآن کریم کے حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا،
اس لیے جب میں نے کہا کہ قرآن شریف پڑھا دیں تو کہیں بعض نوجوان ہمارے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ترجمہ سیکھ لیا بس کافی ہو گیا، اب ہم مجاز ہیں، جو چاہیں ترجمہ کریں اور سائنس کو اس کے ساتھ عدل بدل کر جو نئے مضمون چاہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم ہے تو صحیح پڑھنے کے لائق کتاب، لیکن جو مطہر نہ ہوں، مطہر کا مطلب ہے جن کو خدا پاک نہ کرے، وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے، حالانکہ ہر ناپاک آدمی اس کو چھو سکتا ہے۔ یہاں بکتا ہے قرآن کریم بازاروں میں، یعنی نسخے بکتے ہیں اس کے، اور بڑے بڑے ناپاک اور گندے لوگ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ قرآن پر حملے کریں، اس کی مثالیں میں دے چکا ہوں۔ تو یہاں مطہرون سے مراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآنی علوم کے سمجھانے کے لیے پاک فرماتا ہے، اور وہ ان کو اس کے مطالب عطا کرتا ہے۔ تو جب تک اس مرتبے تک نہیں پہنچتے، مطہر کے مرتبے تک، جو تحقیق کرنے والے طالب علم ہیں ان کو اپنے مرتبے اور مقام کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے، اور جن کو خدا یہ منصب سونپتا ہے، جن کے سپرد یہ کام کرتا ہے، ان سے سامنے سر اٹھانا اور کہنا کہ جی ہم نے بھی پڑھا قرآن، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ سوائے جہالت کی اور کچھ نہیں ہے، انانیت ہے اور دھوکہ کھانے والی بات ہے۔ تو ان سب تفاصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقویٰ کی راہ پر قائم رہنا، سپیڈ کو سپیڈ کہنا، لیکن بعض موقعوں پر استغفار اور دعاؤں اور سبحان اللہ کے بعد جرأت اور یہ جسارت کے ساتھ نہیں کہ ہم نے دیکھ لیا اس سے لازماً سپیڈ ہے، اس انکسار کے ساتھ کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے مگر ممکن ہے ہماری نظر کا قصور ہو، اس لیے اے خدا تو بھی ہماری اصلاح فرما، اور اے وہ لوگ ہو جن کو خدا نے علم بخشا ہے تم بھی ہماری مدد کرو کہ تم اس کو سپیڈ نہیں دیکھ رہے تو کیا وجہ ہے۔ یہ ہے تحقیق، اولو الالباب کی تحقیق، اور بات بات پر ذکر الہی کے ساتھ عقل کو روشنی ملتی ہے۔ تو امید ہے اس کے بعد کسی غلط مفہوم کو میری کل کی بات کی طرف منسوخ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب میں اگلی آیت کا مضمون لیتا ہوں۔ کیوں یہ وقت ہو گیا اس کا سوالوں کا؟ نہیں ابھی تو آپ باتیں کچھ کر کے آپ بھول گئے، آنے سے پہلے مجھے یہ کہہ رہے تھے بڑے مخفی طریق پہ کہ سوال زیادہ لگتے ہیں، اگر آدھا گھنٹے پہلے شروع کیا تو پورے نہیں ہوں گے، اس لیے مشورہ یہی ہے کہ کچھ زیادہ وقت دے دیں۔ اب میں نے پوچھا تو بالکل بھولے بن گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنا چاہیے، آپ نے اندازہ لگایا کچھ؟ آٹھ سوال ہیں۔ اچھا پھر یوں کرتے ہیں کہ اگلی آیت میں داخل ہونے سے پہلے سوال شروع کر دیتے ہیں، اور سوالات کے بعد پھر جو وقت بچے گا پھر اس تسلسل میں شروع ہوں گے۔ اب اس کے بعد سوالات تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتوار کو ہی سوالات ہوتے ہیں، اور پہلی اتوار کے سوال بمشکل ہم نے کل ختم کیے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سوالات کو سر دست نہ لیا جائے بلکہ اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے۔ اس ضمن میں ہاں اتفاقاً یا کوئی ارجنٹ چیزیں بعد ملیں تو اس وقت ان پر غور ہو سکتا ہے۔ کل ہی کے درس کے ذکر میں ایک سلسلے کے بزرگ عالم نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ نے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والی آیت کو لی ہے، حدیث میں آتی ہے الگ، لیکن یہ بھی تو حدیث ہے کہ ساری آیات پر غور کرتے ہوئے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، تو اونگ گئے ہوں گے اس وقت، یہ تو میں کل بیان کر چکا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث کی طرف توجہ دلائی کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو فکر نہیں کرتے، کہتے ہیں شاید یہ بھی آپ کی نظر میں نہیں آئی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، بعض دفعہ درس سنتے ہوئے بھی لوگ اونگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہیں جن پر کل خوب گفتگو ہوئی، اور رات کو یہ خط لکھا گیا ہے، تو جہاں تک یہ بھی بشری کمزوری ہے، اسی پہ تو گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم انسان کمزور مخلوقات ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کبھی نیند غلبہ کر لیتی ہے، ایک ہی ہے جس کو
کوئی ٹھوکر نہیں، کوئی نیند کا غلبہ نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ایسے موقع پر سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے. تو اب شروع کریں پھر ان سوالات کو. بسم اللہ چلیں. یہ تو نوٹس ہیں، سوالات کے ہیں، سوالات نکالیں. ہاں اسی ترتیب سے. ایک تو صالحہ صفی صاحبہ کا سوال ہے جس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، اور ایسا سوال ہے جو میرے دل میں بھی پیدا ہوتا رہتا ہے اور ابھی تک یہ خلش باقی ہے اور سوال کا کوئی میں حل سمجھ نہیں سکا. اگر کسی کے علم میں آیا ہو تو میری مدد کرے. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو تجلی مانگی تھی طور پہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے متعلق بہت سے قرائن قرآن کریم کے قرائن بلکہ بعض بڑی قطعی آیات ایسی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا موسیٰ متحمل نہیں ہو سکتا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحمل ہو سکتے تھے. اور وہ پہاڑ جو وحی کو برداشت نہیں کر سکا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کو قبول کر لیا. ایسی وحی جو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اور پہاڑوں نے، یہ وہ آیت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فحملھا الانسان، دیکھو انسان کامل محمد رسول اللہ نے اسے اٹھا لیا اس بوجھ کو اور کامیابی سے اس کو اٹھایا ہے. تو اس کے بعد اس حدیث کے ساتھ اس کا کیا تطابق ہے؟ اگر یہ تشریح درست ہے اور اس میں قطعیت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کھول کر واضح لفظوں میں یہ مضمون بیان فرما رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کے اوپر تو وہ تجلی اتری بھی نہیں تھی، پہاڑ پر اتری تھی. اور وہ تجلی، وہ اعلیٰ شان کی تجلی وہ نہیں تھی جو قرآنی تجلی ہے، بلکہ ایک قسم کا ایک جلالی اظہار تھا نمونے کے طور پر، اور تمثیل کے طور پر بتایا گیا کہ پہاڑ اس کو نہیں مکمل ہو سکے. تو مانگ رہے تھے وہ دنیا کی تجلی، اور اس تجلی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، محمد رسول اللہ ہو سکتے تھے. تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ چونکہ اس تجلی کے نتیجے میں بے ہوش ہو چکے تھے پہلے، اس لیے حضرت موسیٰ اس دوبارہ بے ہوش نہیں ہوں گے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جائیں گے جو اس سے بڑی تجلی کے متحمل ہو چکے تھے. تو یہ ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میں معذرت کے ساتھ صالحہ صفی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آئی اس بات کی، اور میں دعا بھی کر رہا ہوں، غور بھی کر رہا ہوں. اہل علم جو قرآن پر غور کرنے والے ہیں وہ اگر بتائیں اس میں کیا تطبیق ممکن ہے تو ایک اچھا خیال ہے. لیکن حدیث کی بھی چھان بین ضروری ہے. اس حدیث کی صحت اور اس پر خوب غور کب دریافت ہوئی یہ حدیث پہلی دفعہ، کون کون سے راوی تھے، تو اور ایسے احتمالات جو اس کے برعکس ہوں یا اور معنی کچھ ایسے ہوں جو یہ تضاد کو دور کرنے والے ہوں، تو یہ ایک دعوت عام ہے فکر کے لیے. ایک سوال ہے محمد انور صاحب بالٹیمور. چھینی کو کہتے ہیں تیشہ کہتے ہیں شاید. تیشہ تو بڑی چیز ہے. کیا ہوا؟ ہاں مگر چھینی کا اردو لفظ کیا ہے؟ چھینی ہی ہے. بس پھر ٹھیک ہے، یہی پوچھ رہا تھا میں نے کہا تھا چھینی کو پنجابی میں تو چھینی کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم چھینی کہا کرتے تھے. درست ہے یا غلط ہے یا کوئی اور لفظ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو تیشہ تو بڑی چیز ہے. تیشے سے پہاڑوں کی کھدائی ہوتی ہے، جیسا کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد. وہ کوہکن جو ہے وہ تیشہ سے پہاڑ کھودتا تھا، چھینی سے تو نہیں کھودا کرتا تھا. بہرحال یہ تو ضمنی بات ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے جو مثال دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک حوالے کی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے برسات کے بعد جوہر سے زندگی پیدا ہونے کا منظر جو کھینچا ہے، اس میں
فنا سے عدم سے زندگی کی بحث نہیں تھی، بلکہ بظاہر زندگی کے آثار نہ ہوں اور پھر زندگی پیدا ہو جائے، یہ بحث ہے۔ یہ ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے بڑے غور سے اس بات کا مطالعہ کیا تھا، مجھے یاد ہے، اور پہلی دفعہ وہی میری ذہن میں بات اٹھی تھی۔ وہ جو براہین احمدیہ ہے وہ عدم سے وجود کی بحث کر رہی ہے۔ عیسائی آریہ کہتے تھے کہ عدم سے وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری بحثیں ہیں جن میں ضمناً یہ بات بھی آئی ہے۔ وہ بحثیں یہ ہیں کہ کیا روح اور مادہ مخلوق ہیں یا قدیم سے ہیں۔ آریہ کہتے ہیں خدا میں تخلیقی طاقت نہیں ہے، بلکہ خدا کی تخلیقی طاقت صرف کیمسٹ کی طاقت کی طرح ہے کہ یہاں سے ایک دوائی پکڑی، دوسری وہاں سے پکڑی، ان کو ملایا اور ایک تیسری چیز بنا دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم سے یہ ثابت فرماتے تھے، اور یہی درست اور بے شمار دلائل اس کے دیے ہیں، کہ خدا تعالیٰ میں تخلیقی طاقت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دو چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز پیدا کرے، بلکہ عدم سے وجود پیدا کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں آپ نے جو وہ مثال دی تو وہاں مینڈک کی مثال بھی دی، یعنی گویا مٹی سے بعد بارش کے بعد جہاں کوئی مینڈک نہیں تھا وہاں چھوٹے چھوٹے مینڈک ایک دم بولنے لگ گئے، اور آج آپ نے دیکھا تو جھیل خالی ہے مینڈکوں سے، کل گئے ہیں تو وہی جس کو ہم ڈھاب کہا کرتے تھے، جوہڑ، اس میں مینڈک بول رہے ہیں۔ یہ اس طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ یہ بھی اسی کا ثبوت معلوم ہوتا ہے، جس کے بے شمار ثبوت اور دے چکے ہیں، کہ اچانک زندگی عدم سے وجود میں آئی۔ اس مضمون پر سائنسدانوں نے بہت لمبا عرصے بحثیں کی ہیں، اور ایک وقت میں سائنسدانوں کا ایک گروہ تھا جو اس بات کا قائل تھا، اور اس بحث کو زوالوجی میں کہا جاتا ہے اسپونٹینیس جنریشن اور اے اسپونٹینیس جنریشن، کہ کیا زندگی اچانک گارے اور مٹی سے وجود میں آ سکتی ہے کہ نہیں، اور یا ضروری ہے کہ کوئی زندگی کا بیج پہلے موجود ہو۔ اس بحث میں اس زمانے میں کچھ سائنسدان یہ بھی کہا کرتے تھے، اور ابھی بھی آپ ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ آج کل شاید ہی کوئی سائنسدان ہو جو اسپونٹینیس جنریشن کا قائل رہا ہو۔ تو ہم 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مطالعہ، ذاتی مشاہدہ نہیں، بلکہ اس زمانے میں سائنسدان بھی یہ بات کہا کرتے تھے۔ لیکن جوں جوں تجربات ہوئے، ترقی ہوئی، قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں سے کلیتاً زندگی کا بیج مار دیا گیا ہو، ان ٹیسٹ ٹیوبز کے اندر زندگی از خود پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ بات میں بیان کرنے کے بعد بتا چکا ہوں کہ اس قسم کی بعض غلطیاں جو زمانے کے علم سے تعلق رکھتی ہیں، وقتی بشری کمزوریوں سے، عالم الغیب نہ ہونے کے نتیجے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اہل اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر وہ اس بات کو کبھی خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ خدا نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو میں کالج کے زمانے میں جب دہریوں سے بات کیا کرتا تھا تو ثبوت کے طور پر پیش کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لو آج کل کے زمانے میں بھی اتنی ترقی کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اہل اللہ، خدا سے تعلق والے ایک بات بیان کر دیتے ہیں جو بشری یعنی اس زمانے کے بشری علم کے نتیجے میں ویسی سمجھ آنی چاہیے۔ غلطی کی بجائے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے بشری علم کے مطابق ویسی دکھائی دینی چاہیے، مگر ویسی نہیں تھی۔ مگر الہامات جو آپ کو ہوئے ہیں، جو باتیں قطعی طور پر آپ نے خدا کی طرف منسوب کی ہیں، وہاں کوئی ایسی بات موجود نہیں۔ پھر میں ان کو قرآن کی طرف لے جاتا تھا کہ قرآن کریم کو دیکھ لو، وہاں بھی بالکل یہی مثال ہے کہ وہ نبی جس پر ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے عالم الغیب ہوں، ایک ذرہ بھی اس میں غلطی نہیں، وہ جب کھجوروں کے اوپر سٹیمن سے پولن گراتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ
اسٹیمن تو نہیں کہنا چاہیے، شاخیں جن میں اسٹیمنز لگے ہوتے ہیں، یعنی جن میں میل آرگنز ہوتے ہیں کھجوروں کے، ان کے اوپر جو پولن ہوتے ہیں جس سے الرجی بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دراصل مادہ منویہ ہے ان کھجوروں کا یا ہر پودے کا۔ تو بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو فیمیل ہیں، یعنی مادہ ہیں، ان میں صرف یوٹرس قسم کی چیز ہوتی ہے، شکل بھی کچھ ملتی جلتی ہے۔ تو اس سراہی کے اوپر جب تک یہ اسٹیمن سے وہ جھاڑے نہ جائیں پولنز، اس وقت تک وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سائنس کی تفاصیل کا تو علم نہیں تھا، مگر تجربے سے اس زمانے میں لوگ جانتے تھے کہ یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو عرب زمیندار اپنے دستور کے مطابق یہ کر رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کیا ضرورت ہے اس کی، چھوڑ دو۔ اور جب چھوڑ دیا گیا تو ان کو کوئی پھل نہ لگا، وہ بڑے ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلا کہ وہ پھر آگے خالی رہے، پھلدار نہ بن سکے۔ اس پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جن امور پر رسول بنایا گیا ہوں ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر یہ تمہاری ذمہ داری کی باتیں ہیں۔ ضمن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن نے ہر علم سکھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دارہ بھی سکھایا ہمیں، اور بہت سے باریک اصول سکھائے ہیں ضمناً، بعض دفعہ براہ راست۔ عورتیں کھیتیاں ہیں جب فرمایا تو اس میں بعض بنیادی اصول ذمہ داری کے ہمیں سمجھا دیے۔ پھر وہ مومن کی مثال جو رویدگی سے ہے، اور بھی رویدگی کے ذکر ملتے ہیں، اگر غور سے مطالعہ کریں تو بہت سے ایسے علوم بھی ان میں موجود ہیں جو ذمہ داری سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل آپ کی علمی مقدرت کے خلاف نہیں ہے، اور ایک ادنا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منفی اثر نہیں ڈالتا۔ یہ بتاتا ہے کہ بشری حالت کے باوجود، عالم الغیب نہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے علم غیب کے خزانے آپ پر کھولے گئے ہیں کہ وہ تضاد دیکھو کہ ایک بشر ہے جس کو اس زمانے کے عام علم کے مطابق یہ علم نہیں، اور اقرار کرتا ہے کہ پولن کا اس کے سراہی کو کیا کہتے ہیں، اووری، نہیں وہ تو اووری تو ہے، مگر نباتات کے لیے بھی اووری رہتا ہے لفظ، کچھ اور ہے، سٹگما، سٹیمن تو مردانہ ہے نا، سٹگما ہی ہے غالباً، جو بھی ہے، بہرحال اس کو چھوٹی سی بحث ہے۔ وہ جو سراہی ہے، زنانہ سراہی کھجور کے اندر، اس کے اوپر اگر یہ مردانہ مادہ نہ گرایا جائے تو وہ فرٹائل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تھی، تو اس سے لا علمی بظاہر شان رسالت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شان رسالت کے حق میں ایک عظیم نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایسا رسول چنا جو امیین میں سے تھا اور اس کو ساری دنیا کا معلم بنا دیا۔ تو یہ جو حیرت انگیز انقلاب ہے، زمین سے آسمان تک کا انقلاب، یہ صداقت پر بھی دال ہے اور شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دال ہے، اور اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ تمام تر شان نبوت کی تعلق باللہ میں ہے، اور وہی علم ہے جو خدا سے ملتا ہے۔ یہ وہی ویسے ہی مضمون ہے جیسے آدم کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اللہ نے سکھایا تو پتہ چلا، ورنہ نہیں پتہ تھا۔ تو یہ مضامین ہیں، مگر ان بحثوں میں اگر آپ پڑ گئے تو ان بحثوں کو عام روزمرہ چھیڑنا گستاخی پر منتج ہو سکتا ہے، اور غلط گروہ بندی پر منتج ہو سکتا ہے۔ میں مجبور ہوں چھیڑنے پر، کیونکہ میں نے آپ کو بعض باریک براہیں دکھانی ہیں، لازماً میرا فرض ہے جس حد تک میں سمجھتا ہوں اللہ کے علم کے ساتھ۔ لیکن اس کو روزمرہ بحثوں کا نمونہ بنا لیں کہ حضرت مشر صاحب نے فلاں غلطی کی تھی کہ نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو پھر ایک طرف وہابیت اٹھے گی اور ایک طرف بریلویت، اور آپ
سبق کیوں نہیں حاصل کرتے اس دردناک المیہ سے کہ اسلام میں جب یہ بحثیں اٹھائی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں، تو پھر ایسے خوفناک فرقے وجود میں آئے ہیں اور اس سے ایسے متصادم ہوئے ہیں کہ آج تک ان کی مصیبت سے اسلام کو نجات نہیں مل سکی۔ گستاخیاں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مد مقابل کی انانیت کی وجہ سے۔ جب بریلویوں نے بعض حوالے پیش کیے، بریلی مزاج کے لوگوں نے جو عالم الغیب سمجھتے تھے، شیعہ بھی عالم الغیب سمجھتے ہیں اپنے ائمہ کو بھی، تو ان سب نے، بریلوی مزاج اور شیعہ مزاج نے جب مبالغے کیے اس بات میں، تو وہ جو سمجھتے تھے کہ توحید کے خلاف ہے، انہوں نے آغاز میں جو لڑائی لڑی ہے وہ توحید کی خاطر۔ اس لیے جو ابتدائی بزرگ تھے ان کے اوپر یہ حملہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے انانیت کی وجہ سے یہ بحثیں شروع کی ہیں۔ بڑے بڑے نیک مخلص لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ توحید پر حملہ ہے اور رسول اللہ کو یا کسی اور نبی کو خدا کے مد مقابل رکھنا یہ شرک ہے، اس مقصد کے خلاف ہے جس کی خاطر حضور تشریف لائے۔ لیکن جب یہ زمانہ گزر گیا، اللہ سے ڈرنے والے علماء کی بدلے وہ علماء پیدا ہو گئے جو انانیت کے مظہر تھے، اپنی ذات کو خدا سمجھتے تھے، تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ فریق مخالف جیت جائے۔ پھر وہ اتنا بڑے ہیں بدتمیزی میں کہ یہ حقیقت ہے، یہاں پاکستان میں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں حوالے موجود ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک غلو کیا ہے توحید کے نام پر یہ جو وہابی لوگ ہیں انہوں نے، اور یہ دیوبندی وغیرہ، کہ وہ یہ بھی بحث اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، اور بعض جانوروں کا نام لے کر کہتے ہیں، یعنی وہ عبارتیں پڑھتے انسان پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یہ خبیث باتیں سوچتی کیسے ہیں ان لوگوں کو۔ تو وہ باتیں جو باریک مطالب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو روزمرہ کی بحثوں کا ذریعہ بنا، بحثوں میں شامل کر لینا، اور یہ گویا علمی بحثیں ہو رہی ہیں، یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے، یہ تقویٰ اور ادب کے خلاف ہے۔ میں کئی دفعہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ میں اگر فرض کرو کوئی نقص ہوتے ہیں نقص، اور یہ نقص نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں، مگر ان میں نقص بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں نقص کی بات نہیں کر رہا، یہ نقائص سے پاک لوگ ہیں، لیکن بشر ہونے کے لحاظ سے بعض مظاہر ہیں ان کے جو ان کے اولو الالباب ہونے پر مزید روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ اللہ سے علم پا کر اولو الالباب بنے ہیں۔ مگر ماں باپ میں تو ویسے ہی نقائص ہوتے ہیں، تو بچے آپس میں بحثیں کیا کرتے ہیں دوسروں سے، پھر خصوصیت سے کہ یہ دیکھو یہ نقص ہے کہ نہیں، یہ یوں ہے، یہ تو بدتمیزی سمجھ جاتی ہے، لوگ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو ان مسائل میں دخل اندازیاں نہ کریں، اپنی بحثوں میں ان کو شامل نہ کریں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو ڈرتے ڈرتے دعاؤں کے بعد استغفار سے وقت کے خلیفہ کو لکھا کریں اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ مگر اگر محبت بنائے تو وہی تفریقیں جنہوں نے پہلے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا وہی احمدیت میں جاری ہو جائیں گی اور پھر بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ ایک سوال ہے، وہ حوالوں والے آپ نے الگ کر دیے کہیں رکھے ہوئے؟ اچھا یہ ہے وہ سوال، ہر حوالہ اس متعلقہ سوال کے نیچے لگائیں جو میں نے آپ کو اکٹھے کرائے تھے تاکہ ڈھونڈنا نہ پڑے۔ احمد القیوم صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ جو حضرت یحییٰ کے ذکر میں آپ نے باتیں کی تھیں، اس زمانے میں میرے اس سوال کا بھی جواب دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اکٹھے دیکھا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ یہ تو راز ہے ہی کوئی نہیں، کھلی کھلی بات ہے۔ ایک وقت کے اصول تھے، ایک جیسے حالات سے گزرے، اور کئی پہلوؤں سے ہم مرتبہ بھی، اس معنوں میں ہم مرتبہ نہ ہوں
کہ باریک فرق جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ملتے جلتے حالات میں ایک ہی جیسے میں بات جو ڈھونڈ رہا ہوں لفظ وہ یہ ہے، بعض مشابہتیں لے کر پیدا ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان کو عطا ہوئی تھی، اس لیے ان کا اکٹھا دیکھنا یہ عین مناسب حال ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ مناسبتیں ہی ہیں جن کے ذکر کی وجہ سے اول مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حضرت یحییٰ شہید نہ ہوئے ہوں، باوجود اس کے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی شہید ہو سکتا ہے، مگر کیوں خیال آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کتنا قرب ہے دونوں کے اندر، اور حالات ملتے جلتے معلوم ہوتا ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے، اور ہم نے اس کو بچپن کی حالت ہی میں حکم سے نوازا تھا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا بچپن ہی میں آپ کو کلام عطا ہوا، اور بچپن کے زمانے میں جب حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو تو انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو دونوں کے بچپن میں خدا تعالیٰ رویا صالحہ کے ذریعے ایسے پیغام دے رہا تھا جس سے وہ یہ کہہ سکتے تھے، اگرچہ صاحب کتاب نبی ابھی نہیں بنے تھے، مگر رویا صالحہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکا تھا کہ تم ایک بڑے منصب کے لیے تیار ہو رہے ہو۔ پھر وجعلنی مبارکا، یا حضرت یحییٰ والی پہلے آیت، وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، وہ ہماری طرف سے بہت نرم دل لے کر پیدا ہوا تھا، بہت ہی اعلیٰ نرم اخلاق کا مالک تھا۔ وزکاتن، زکاتن بعض دفعہ لفظ تو زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ انسان کے متعلق تو زکوٰۃ نہیں آتا ویسے، مگر زکوٰۃ میں بہت سے مطالب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسی دیا کرتا تھا کہ گویا وہ مجسم زکوٰۃ تھا، اور حضرت یحییٰ کے متعلق یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جو جماعت بنائی وہ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح نے فقیرانہ جماعت بنائی تھی، وہ اپنے آپ کو خود ڈسپوزیس کر دیا کرتے تھے، اتنی زکوٰۃ دیتے تھے کہ کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں رہے، اور پھر جو کچھ بچتا تھا اس کو کمیونٹی کے لیے کہ مشترکہ ملکیت سمجھا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ اس حد تک دینا کہ سارے برابر ہو جائیں، یہ مضمون ہے جو زکوٰۃ فرمایا گیا ہے کہ وہ تو گویا مجسم زکوٰۃ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا وجعلنی مبارکم اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے حکم ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ تو وہاں تو دو ہی دیکھے تھے اس آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ۔ تو کیا دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ کیسی زکوٰۃ ہے ہی ہیں کہ نہیں؟ اور حضرت یحییٰ کو تو مانتے ہیں وہ وفات بھی ہو پا گئے، قتل بھی ہو گئے۔ تو ایک وہ جس کا تمہارے عقیدے کے مطابق قتل ہونا قطعی طور پر ثابت ہے، اور میرے عقیدے کے مطابق امکان موجود ہے کہ وہ زندہ رہے، اب تحقیق کرنے والی ہے۔ لیکن ایک تو تم کہتے ہو یقیناً زندہ ہے، اور اگر وہ یقیناً زندہ ہے تو حضرت یحییٰ پر تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی تمہارے عقیدے کے مطابق کیونکہ وہ مقتول ہوئے، حضرت عیسیٰ پہ ساقط نہیں ہوئی، تو زکوٰۃ حضرت یحییٰ کو دیتے ہیں اوپر بیٹھے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ جو مجسم زکوٰۃ ہو وہ دوسرے سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، اور وہاں معنی ہی نہیں بنتے زکوٰۃ کے۔ تو یہ بھی نہیں لوگ غور کرتے، مگر یہ مماثلت کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، یہ ضمنی بحث آئی ہے۔ وہ برم بوالدت نا پہلے حضرت یحییٰ والی، وہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اس سارے طرز کلام میں قرآن کریم نے یہ باقاعدہ
اسی طرز کو مسلسل اختیار کیے رکھا ہے کہ حضرت یحییٰ کے تعلق میں غائبانہ حوالے دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں حضرت عیسیٰ خود بول کر وہی باتیں اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، مگر آئی تو خدا کی طرف سے ہی ہیں۔ وہاں فرمایا برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ وہ اپنے والدین کے لیے مجسم نیکی تھا، بے حد نیکی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ ولم یکن جبارن، اور وہ کوئی جبار شخص نہیں تھا جو سختی سے پیش آئے اور زبردستی کرے والدین پر، اور عصیا، اور ان کے حق میں نافرمانی نہیں کرتا تھا، گناہ گار نہیں تھا ان کا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، میں اپنی والدہ کے لیے بر ہوں۔ اب دیکھیں وہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جبار نہیں بنایا اپنی ماں کے مقابل پر، اور نہ شقیہ جو ایسا بدبخت ہو کہ نافرمانی کرے۔ مضمون وہی ہے۔ پھر فرماتا ہے آخری جو مثال کی آیت ہے، کیوں ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اصول تبن، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، اس دن بھی اس پر سلام تھا، ہو یا ہے دونوں معنی بن جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مرے گا اس دن بھی اس پر سلام۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر سلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ بیان کیا انہوں نے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کتنی مشابہتیں ہیں، بین ہی وہی الفاظ استعمال ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کے متعلق حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم استدلال کرتے ہیں کہ یہاں فرمایا اموتو، پس قتل نہیں ہوئے، زندہ بچ گئے اور بعد میں طبی وفات ہوئی۔ قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے میں جو اس دنیا سے خلا کے طریق بتائے ہیں وہ دو ہی بیان فرمائے ہیں، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یعنی موت کو قتل سے الگ بیان فرمایا۔ یہ جو باتیں ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کہنا اموتو، اور یحییٰ کے متعلق وہی لفظ موت کا استعمال کرنا، قتل کا نہ کرنا کوئی حکمت رکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا وہ قتل ہو گیا، وہ یوم اقتل ہو، جس دن میں قتل کیا جاؤں گا۔ تو یہ بڑی ٹھوس باتیں ہیں جن کے پیش نظر اس تحقیق کی طرف توجہ پیدا ہوئی تھی کہ یوں ہی کوئی بچگانہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، اتفاقی خیالات کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حوالہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا کہ کسی ایک نبی کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، جبکہ نبی قتل ہوئے ہیں، بیک وقت یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس وقت تک یہ آیات ہمیں تحقیق کی دعوت دیتی رہیں گی اور ہم تحقیق کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو لوگوں کو وہم ہے کہ اس سے مسیح علیہ السلام کا استدلال باطل ہو جاتا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یحییٰ قتل نہیں ہوئے تھے تو میرا ایمان ہے کہ ساتھ یہ بھی ثابت ہوگا کہ حضرت سید احمد صاحب بھی قتل نہیں ہوئے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یحییٰ قتل ہوئے تھے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ سید احمد بھی قتل ہوئے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں کے حالات مشکوک ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، تو تب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا استنباط اسی مضبوطی کے ساتھ قائم اور ثابت رہے گا۔ اس لیے اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ گویا نعوذ باللہ کوئی تحقیق مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کے برخلاف نتیجہ نکال سکتی ہے، آپ اس سے رکیں اور ڈریں، یہ بالکل غلط آپ کا وہم ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی تحقیق جو سچائی کی تلاش میں ہو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد
اور مطالب سے متصادم ہو، یعنی اس سے ٹکراتی ہو۔ اور اگلا ایک سوال ہمارے مرزا مشتاق احمد صاحب ناصر نے، یہ بھی اچھا علمی ذوق شوق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یعنی کن معنوں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں سمجھائیں۔ تو میں ان کو کیسے سمجھا سکتا ہوں جبکہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے بل احیاؤن، وہ زندہ تو ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے متعلق قرآن نفی فرما چکا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہو سکتا، میں کیسے شعور آپ کو بخشوں؟ اس لیے تسلیم کریں کہ زندہ ہیں، اور ایسی حالت میں زندہ ہیں کہ ہمیں شعور نہیں ہو سکتا، بس اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ روحانی جسم جو عطا ہوتا ہے وہ نسمہ کہلاتا ہے، ملائے اعلیٰ میں رکھا جاتا ہے، تسبیح کرتے ہیں۔ یہ باتیں بیان کر کے وہ سوال کیا کرتے ہیں، کیا یہ مقام جنت سے پہلے کا مقام ہے؟ یہ تو جہاں سے پڑھا ہے وہیں سے پتہ کریں۔ نسمہ جہاں بیان کر رہے ہیں، آگے چلیں۔ ایک ہمارے مصطفیٰ ثابت صاحب ہیں، ماشاءاللہ علم دوست آدمی، بڑے مخلص، لیکن سوال ان کے خاص ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عربی کا خط ہے جو نہ انگریزی کا، جو انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے وہی سن رہے ہوں گے اس وقت، تو وہ ان کے اپنے الفاظ وہاں وہ اسی طرح دہرائے جائیں گے۔ اس کا میں چونکہ اردو کر رہا ہوں، اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے جو یہ کہا کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ فلسطین میں وہ کھنڈرات جو موجود ہیں نا اس مصر میں، ان میں وہ عمارتیں جو قرآنی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ نے بنوائی تھیں، ان کا قبلہ کس طرف ہے؟ کیا وہ یروشلم کی طرف یا فلسطین کی طرف قبلہ ہے، یا قبلتاً سے صرف یہ مراد ہے کہ آمنے سامنے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک اگر قبلہ ہو تو پھر وہ مکے کی طرف ہونا چاہیے، یروشلم کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت موسیٰ کو یہی ہدایت ہوگی کہ مکے کی طرف قبلہ کرو۔ اب اس کے دلائل ان کے یہ ہیں، اس وقت یروشلم کی کوئی مذہبی اہمیت نہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی طرف منہ کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے مکے کے مقابل پر، جس کی اہمیت زیادہ ظاہر ہو چکی تھی، یروشلم کی طرف منہ کرنے کی کچھ عرصہ اجازت دی؟ اور دوسرے یہ کہ یروشلم کی مذہبی اہمیت ظاہر ہو یا نہ ہو، میرے نزدیک جو قبلہ ہے وہ کسی مادی عمارت کی طرف نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ وحدت کا نشان ہوا کرتا ہے، اور جہاں مرکز بننا ہو اللہ کے علم میں تھا۔ وہ جو اسرائیلی ہیں وہ تمام تر، حضرت موسیٰ اور اس سے پہلے بھی سب، وہ ان کا مرکز خدا نے یروشلم یا فلسطین کا علاقہ مقرر فرما رکھا تھا ہمیشہ سے، اور ابھی بھی ہے۔ تو خدا کے علم میں ہے، جب وہ کہتا ہے قبلہ کرو تو اپنے نبی کو سمجھا دیا ہوگا کہ اگر یہ معنی درست ہے کہ ایک طرف اب عبادت کیا کرو تاکہ تمہیں قومی یکجہتی پیدا ہو، تو بتا دیا ہوگا، مگر وہ مکہ نہیں ہو سکتا میرے نزدیک۔ لیکن ان کی دلیل دوسری یہ ہے، یروشلم میں کوئی ایسا ٹیمپل نہ تھا کہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جو ٹیمپل تعمیر کیا اس کی وجہ سے عبادت اس طرف ہوئی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس طرف منہ کر کے نماز، اس طرف وہاں کون سا ٹیمپل تھا؟ نہ صرف یہ کہ ٹیمپل نہیں تھا، بلکہ منظم ہو کر ایسا روئن بن چکا تھا جس میں شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، گندگی تھی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیمپل کو مد نظر رکھ کے اس طرف منہ کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مسلک تھا کہ جب تک خدا تعالیٰ نئی شرعی احکام نازل نہ فرمائے پہلی شریعت کے احکامات جاری رہیں گے، نو مینز لینڈ بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس مسلک کے تابع اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابت کرتی ہے کہ قبلہ اول مکہ نہیں تھا، قبلہ اول یروشلم تھا، اور مکے کا حج ہونے کے باوجود مکے کی طرف منہ کر کے عبادت کا کبھی اس سے پہلے کسی قوم کو حکم نہیں ملا۔ تو قبلہ اول بتاتا ہے، اگر حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قبلہ اول مکہ تھا تو آپ مکے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے، نہ کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے۔ پھر ٹیمپل آف سولومن موسیٰ کے کئی سو سال بعد بنایا گیا، یہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ٹیمپل آف سولومن تو بالکل بے تعلق بات ہے، ٹیمپل کی عبادت نہیں ہو رہی، بلکہ ٹیمپل وہاں بنایا گیا جو مرکز بنایا گیا تھا، مرکز ہی میں ٹیمپل ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو اولیت کس چیز کو ہے؟ اولیت اس علاقے کو ہے جس کو خدا نے یہود کا مرکز بنانا تھا یا اسرائیلیوں کا، اور جہاں مرکز ہے وہاں پھر مرکزی عمارتیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے مقابل اس وقت مکہ حج کے لیے جایا جاتا تھا۔ ہم مکہ، یہ درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مکہ حج کے لیے جایا جاتا تھا جبکہ ٹیمپل ابھی نہیں بنا تھا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ حج کے لیے نہیں آیا جاتا تھا؟ عجیب سوال ہے۔ اگر مکے کی طرف حج کے لیے آنا قطعی دلیل ہے کہ یہی قبلہ ہونا چاہیے، تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں آیا جاتا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بکثرت آیا جاتا تھا، پھر بھی آپ اس طرف منہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ ادھر حج کے لیے آتے ہیں تو میں کیوں فلسطین کی طرف منہ کروں؟ یہ بات کہ حضرت ابراہیم نے حج کے لیے جو طریقہ کار مقرر کیا، ان کی اولاد نے ان کو روایات کو برقرار رکھا، یہ وہی جواب میرا پہلا بھی ہے کہ جن روایات کو برقرار رکھا ان کے ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین ہی کو قبلہ اول سمجھا، نہ کہ اس علاقے کو۔ اور سمجھنے کے باوجود ایسی بے قراری تھی کہ قبلہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا تقلب ہم نے دیکھ لیا، تو کس طرح گیریا زاری کے ساتھ کروٹیں بدلتا تھا اور سجدے میں ہیر پھیر کے اسی مضمون کے اوپر غور کیا کرتا تھا، التجائیں کرتا تھا کہ یہ قبلہ ہونا چاہیے۔ درست ہے تیری بات، اور ہم اسی کو قبلہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے محمد رسول اللہ پر پہلی دفعہ کھولا گیا، موسیٰ پر نہیں کھولا گیا، اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے خسر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے حج کی روایات برقرار رکھیں۔ یہ اندازے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کوئی ذکر نہیں ملتا کسی جگہ بھی کہ حضرت شعیب جو حضرت موسیٰ کے خسر تھے وہ حج کے لیے جایا کرتے تھے، مگر انہوں نے استنباط اس بات سے کیا ہے کہ انہوں نے سمانین حجج فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ثمانیہ حجج ہے، مراد وہی ہے، مراد ان کا طرف اشارہ، اسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ثمانیہ تو حجج ہے نا، ثمانیہ حجج خالی۔ تو حجج جو بیان فرمایا حضرت شعیب نے شرط 8 سال، اس کے لیے حجج کہہ کر یہ گویا یہ ثابت کیا کہ حج ہونی چاہیے۔ یہ بہت دور کی کوڑی ہے اور لغت عربی اس کی تائید نہیں کرتی۔ لغت کی چھان بین سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حج، اس کا جو مادہ ہے حجن ہے، حجتن ہے، کیا ہے؟ حجن۔ حجن لفظ سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آزادانہ، اور حج ارادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حجہ اس سے فعل بنتا ہے، اس نے ارادہ کیا، اس نے ایک مقصد باندھا، اور سال بھی اس میں پایا جاتا ہے۔
بس ان دونوں معنوں کی ترکیب سے یہ مذہب میں اصطلاح بنی ہے حج کی. حج کرنا اول معنی نہیں تھا. وہ مقام جہاں سالانہ نیتیں باندھی جاتی ہوں، ہر سال اس کے ارادے باندھ کر انسان سفر کرے، اس کو حج کے طور پر پیش فرمایا. گویا کہ جو روٹ کے اندر دو معانی ہیں ان کے پیش نظر حج ایک اسلامی اصطلاح بن گئی. اور یہ بات حضرت شعیب کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. حج کا جو ذکر حضرت شعیب کے معنی وہ سال کے معنوں میں آتا ہے. قرآن کریم میں ایک عجیب یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ جس زمانے میں جو اصطلاح رائج ہوتی ہے بسا اوقات اس زمانے کی تعیین کی خاطر وہ اصطلاح بیان فرما دیتا ہے. جیسا کہ الذی ببکہ فرمایا، حالانکہ اس وقت مکہ کہا جاتا تھا اور قرآن کریم مکہ کے طور پر بھی اس کو یاد کرتا ہے، یہ بتانے کے کہ وہ قدیم گھر جب بنا تھا تو اس زمانے میں اس وقت کے لوگ اسے بکہ نہیں کہا کرتے تھے بلکہ بکہ کہا کرتے تھے. تو اس طرح ضمنی لطیف اشارے ہیں جو تاریخ کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو حج کا لفظ سال کے لیے استعمال کیا ہے یہ عربوں میں رائج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تھا، بعد میں بھی رہا، مگر بعض لوگوں میں خصوصیت سے بعض قبیلوں میں یہ لفظ سال کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، اس لیے حضرت شعیب کی مزید تعیین کہ اس وقت سال کو کیا کہا کرتے تھے اگر اشارتاً ہو جائے تو حرج کیا ہے. اور لفظ انہوں نے حجی استعمال کیا ہوگا، پھر بینے ہی اس کی تکرار بھی ہو گئی. تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حج کی طرف اشارہ ہے، اور چونکہ حج کی طرف اشارہ ہے اس لیے حضرت موسیٰ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ مکے کی طرف قبلہ ہونا چاہیے. اور اگر سمجھ آ گئی تھی تو بیچ میں پھر قبلہ بدلا کیوں؟ وہ تو دائمی قبلہ تھا حج کا. سولومن ٹیمپل نے آ کے قبلے بدلا دیے سارے. کیوں بدلا دیے؟ کیونکہ جو دائمی قبلہ ہو اگر وہ اول ہے اور آخر ہے تو بیچ میں اس کو قطع کرنے کا کوئی دلیل نہیں بنتی، کوئی استدلال نہیں ہے. مندرجہ بالا باتیں بتاتی ہیں کہ ابتدا میں عبادت کی سمت مکہ کی طرف تھی. یہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے. میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ مندرجہ بالا باتیں بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کبھی بھی مکہ عبادت کی سمت مقرر نہیں ہوا. حج کے لیے ہمیشہ سے مقرر تھا، مگر کسی مذہب سے قطعاً ابراہیمی مذہب ہوں یا دوسرے اشارتاً بھی یہ بات ثابت نہیں کہ اس کو قبلہ بنایا گیا ہو. پہلا قبلے کا ذکر جو ملتا ہے وہ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ملتا ہے، یا نماز اس طرف منہ کر کے بھی نہیں ذکر ملتا. اصل میں اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. عیسائیوں میں یہ رواج ہے کہ نہیں، یہود میں میرے علم میں تو نہیں ہے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے فلسطین کی اہمیت بیان فرمائی، یہود کا مرکز ارض مقدس کے طور پر پیش فرمایا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک طرف سمت کی طرف منہ کرنا تھا، آپ نے اس کو چن لیا. مگر مکے کو قبلہ بنانے کا حکم حضرت پر نازل ہوا ہے. اگر یہ جاری و ساری مضمون تھا تو ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکے سے محبت کے باوجود یا خانہ کعبہ سے محبت کے باوجود اس قدر بےقراری میں وقت کاٹتے، جس کو خدا بھی نوٹ فرماتا ہے. تو یہ بات آپ کو روشن نہیں تھی کہ ہمیشہ سے اس طرف ہوئے تو میں کیوں منہ موڑ لوں؟ تو اس لیے جو دلائل آپ نے دیے ہیں جزاک اللہ وہ میرے مضمون کی تائید کر رہے ہیں، اس نتیجے کی نہیں کر رہے جو آپ نے نکالا ہے. پھر کہتے ہیں مندرجہ بالا باتیں تو بتاتی ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یروشلم بطور قبلہ ان کی بیبیلون میں پہلی بار جلاوطنی کے بعد قرار دیا گیا، یا ان کی دوسری جلاوطنی کے بعد، جبکہ ٹیمپل کو جیزس کی وارننگ کے بعد تباہ کر دیا گیا. یا کا لفظ بتاتا ہے کہ ان کو خود اس بارے میں شک ہے. یہ جو مضمون ہے قبلے کا، اس کا تعلق ہجرت سے بھی ہے، اور قرآن کریم نے اسی تعلق میں اس مضمون کو باندھا ہوا ہے. اصل میں
مراد یہ ہوتی ہے کہ جس طرف تم لوگوں کو جانا مقدر ہے اس طرف منہ رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اس سمت کو نہ بھولنا، ورنہ عبادت کے ساتھ سمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض عبادت کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن کریم اس سارے مضمون کو بیان کرنے کے باوجود یہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یاد رکھنا مکے کی طرف منہ کرنے سے عبادت کا بذات خود تعلق نہیں ہے، جدھر بھی تم منہ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کا منہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کے قابل ہو سکتے ہو۔ اس کے ساتھ جو دلائل دوسرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو آیات ہیں قرآن کریم کی، اس میں کوئی اور بھی ہیں شاید ان کے دلائل، وہ میں دیکھ لوں پہلے۔ ہاں، ایک انہوں نے اور بھی مضمون چھیڑا ہوا ہے، وہ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں قرآن کریم کی وہ آیت آپ کو سنا دوں جن میں قبلے کا ذکر ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو تو چاہتا ہے۔ پہلی بار اس قبلے کا تقرر ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طبی محبت سے جو خدا کے پہلے گھر سے تھی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ تاریخ میں پہلا حکم ہے، اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی تو خروج کرے، یعنی مکے سے تو نکالا جائے گا، فَوَلِّ شَطْرَكَ مسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف منہ رکھنا یہ ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے۔ اب یہ بحث کہ یہ مدنی آیت تھی یا مکی، یہ اس لیے بے تعلق ہے کہ جب تک ہجرت سے واپسی نہ ہو اس وقت تک یہ آیت پیشگوئی کا رنگ ہی رکھے گی۔ پیشگوئی یہ ہے کہ تجھے ہم واپس لے کے جائیں گے، خواہ وہ پہلے بیان ہوئی ہو یا بعد میں بیان ہوئی ہو، واپسی ہے جو اس میں وعدہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سمتوں کا تعلق ہے، یہی سورہ البقرہ کہتی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں دونوں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے وہیں خدا کا چہرہ پاؤ گے، وہیں خدا کی توجہ کو دیکھو گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعتیں دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مطلب اسلام نے پھیل جانا ہے، قبلہ تو یہی رہے گا، مگر عین نشانہ لگانا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ہم نے بڑی باریک ان سے کمپسوں سے نشانے باندھنے کی کوشش کی ہے، مگر اتنا باریک ہے معاملہ دور ہو کے مکے سے کہ آپ ایک ذرہ بھی، ایک ڈگری کا سیکنڈ نہیں بلکہ سیکنڈ کے بھی 100واں حصہ ادھر منہ کر لیں ذرا سا، تو وہ خانہ کعبہ مس ہو کے کسی اور طرف جا کے نماز سے پہنچ جائے گی۔ تو واسع علیم کا مطلب ہے اللہ جانتا ہے اسلام نے پھیلنا ہے، اور یہ وہم نہ مبتلا ہوں کہ تم کوشش کے باوجود کہیں نشانے نہ مس کر رہے ہو۔ کوشش کرو، جائز حکم ہے خدا کا، لیکن مراد اللہ ہے، جدھر بھی تمہارا منہ ہوگا وہ اللہ ہی ہے۔ جب میں اسپین گیا تھا تو وہاں میں نے مساجد کو جدید آلات کے ذریعے چیک کیا کہ ان کا رخ کیا تھا، تو کسی مسجد کا رخ خانہ کعبہ کے دائیں طرف سے نکل جاتا تھا، کسی کا بائیں طرف سے نکل جاتا تھا، اور بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے، اپنے تقویٰ کے مطابق انہوں نے ہر احتیاط اختیار کر کے مسجدیں بنائی تھیں، مگر یہ غلطیاں، ان کو غلطی ہم کہتے ہیں، لیکن دراصل اس زمانے کے علم کا ماحصل یہی تھا، اس سے زیادہ ان کو توفیق نہیں مل سکتی تھی۔ مگر خدا شک دور کر رہا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، تقویٰ کے ساتھ کوشش کرو، نہیں نشانے لگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو تو بات پہنچی جائے گی۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، اب یہ مضمون ہے البقرہ 149۔ من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام میں نے کہا تھا کہ اس میں ہجرت سے واپسی کا مضمون ہے۔ یہاں 149 آیت میں یہی مضمون چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے وہ نتیجہ نکالا اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، واپس لے آئے گا اکٹھا کر کے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے ایک زمین کا وعدہ کیا گیا تھا، اس زمین کا تعلق اس وعدے سے ہے، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو محض فرعون کے عذاب سے نہیں بچانا تھا، بلکہ اس موعود زمین تک پہنچانا تھا۔ اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو اتنی مصیبت کی کیا ضرورت تھی، جہاں اچھی جگہ ملتی جا کے بیٹھ رہتے، لیکن گھومتے رہے ہیں ارد گرد، اور ہر وقت قبلہ وہی رہا ہے، ارض مقدس۔ تو یہ کہنا کہ ارض مقدس آپ کے پیش نظر ہی نہیں تھی ہجرت میں، یہ درست نہیں ہے۔ لین حجتن دیتا ہے یا حجتن دیتا ہے؟ حجتن دونوں طرح ہے۔ لین ہم نے دیکھی تو اس میں ہے حجن اے قصدہ، کہ حج کا جو اصل معنی ہے وہ قصد کرنا ہی ہے۔ حجتن از آلسو اے ایئر، عرب کہتے ہیں اقمت عندہ حجتن، یعنی میں اس کے پاس 1 سال ٹھہرا۔ اب جب یہ کہتے ہیں تو ان کے تصور کے کسی گوشے میں بھی حج نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہتے ہیں ایٹ ہز ابوڈ، اس کا ترجمہ کیا آئی اسٹیڈ ایٹ ہز ابوڈ اے ایئر۔ دوسرا وہ کہتے ہیں ثلاثہ حججن قواملہ، وہ کہتے ہیں عرب جب یہ کہتے ہیں ثلاثہ حججن قواملہ تو مراد ہے 3 complete years۔ تو حجج میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ ایک استنباط انہوں نے سنین سے لیا ہے، وہ کہاں ہے؟ اچھا، کہتے ہیں آپ نے جو یہ استنباط کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 8 سال کی مدت یا کچھ زائد 10 اور 8 کے درمیان رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے وہاں سنین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، بضع سنین نہیں فرمایا۔ بضع سنین، بضع کے لفظ چھوڑنے سے مراد ہے کہ سنین کا عرصہ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ استنباط پھر کیسے مکمل ہو گیا؟ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ لفظ سنین ایک غیر معین سالوں کی جمع کا نام ہے، لیکن جہاں معین ذکر آ چکا ہو وہاں بضع کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جہاں یہ ذکر ہو کہ 8 سال کی مدت ہے، 10 سال تک ممتد ہو سکتی ہے، وہاں بضع کہنا معاملے کو مشکوک کر دے گا، نہ کہ اس پر روشنی ڈالے گا۔ کیونکہ فرض کریں پورے 8 سال کے بعد نہ نکلے ہوں اور 9 اور 10 کے درمیان نکلے ہوں، تو اگر بضع آ جاتا تو اس پر یہ اطلاق نہیں پاتا، اور اگر لفظ بضع ہوتا تو 3 سے شروع ہو جاتی ہے مدت واپسی کی، جو درست امکان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بضع کا مطلب ہے 3 سے 9 سال تک۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ خود ہی بات واضح فرمانے کے بعد اس میں شبہات پیدا فرمانا شروع کر دے۔ تو لفظ سنین عمومی سالوں کی جمع کا نام ہے، جو زیادہ بھی ہو سکتی، اس میں یہ درست ہے۔ لیکن بضع کی شرط نہ لگانا اس لیے لازم تھا کہ نہ لگائی جائے کہ اول تو 8 سے پہلے کا کوئی سوال نہیں تھا، دوسرے 8 سے 10 تک کا امکان موجود ہے۔ اس لیے مسلسل میں اس امکان کو پیش نظر رکھ کر یہی کہتا رہا ہوں کہ غالباً طرز سے لگتا ہے کہ 8 سال کے مان بعد یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن بعید نہیں کہ 10 سال تک ہو چکا ہو، اور 10 سال کے وقت یا اس کے لگ بھگ وہ گئے ہوں وہاں سے۔ تو اس لیے اگر یہ بات درست ہے تو پھر بضع کا لفظ اطلاق پا ہی نہیں سکتا، مگر اس کے علاوہ بھی وہ مضمون اتنا واضح اور قطعی ہے کہ اس کو بڑھانے کی کوئی تک نہیں ہے۔ یا پھر بائبل میں جائیں گے یا قرآن میں رہیں گے، اگر قرآن سے نکل کے باہر جائیں گے تو پھر 80 سالہ فرعون موسیٰ کو واپسی ماننی پڑے گی، سارا وہ نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں نے تو تحقیق کے لیے کہا تھا، اگر
یہی تحقیق ثابت کرے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ تھا تو 100 بسم اللہ، ہمیں کیا نقصان ہے؟ تعجب ضرور ہوگا کہ پھر یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا علم میں نہیں تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف کسی صورت میں بھی اس کا رخ نہیں نکلے گا۔ ارض فلسطین کی طرف بالعموم رخ معین ہو سکتا ہے، یا پھر وہ دوسرا معنی ہے کہ وہ آمنے سامنے کسی بھی رخ پر بنائے گئے ہوں گے، اور اس زمانے میں چونکہ رخ کی تعیین کے ذرائع معین نہیں تھے، لیکن سورج وغیرہ کے حساب سے لوگ بہت زیادہ ذہانت سے رخ معین کیا کرتے تھے، کیونکہ کامل بنا اس پر ہوا کرتی تھی۔ اس لیے فلسطین کی سرزمین، کنعان کی سرزمین معلوم تھی خوب اچھی طرح، اہل مصر اس سے واقف تھے، اس لیے عموماً اس طرف رخ کرنا یہ ممکن تھا۔ اگر مکے کی طرف ہوا تو پھر وہ دائیں طرف جھک جائے گا، یعنی جنوب کی طرف وہ قبلہ جھکے گا۔ اگر فلسطین کی طرف ہو تو مکے کے مقابل پر شمال کی طرف ہوگا، اور چونکہ فاصلے تھوڑے ہیں اس لیے بڑا نمایاں شارپ اینگل بنے گا۔ تو تحقیق میں کوئی حرج نہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ ثابت کو لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ اس تحقیق کا نتیجہ ہم دونوں دیکھیں۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تو نہیں کوئی سوال؟ ہاں، وہ سوال اب نہیں ہو سکتے۔ میں انس نے کچھ سوال، ایک سوال اگر کہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ پہلا جو ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس ضمن میں ایک علمی سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ قرآن کریم سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ گائیڈڈ ایوولوشن ہوئی ہے، اور قطعی طور پر قرآن کریم نے اس کے تمام مراحل کا ذکر فرمایا ہے، ہر سٹیج بیان کی ہے کہ کس طرح مرتبہ مرتبہ اور طبقاً طبقاً انسانی زندگی یا زندگی نے اپنے عروج کا سفر طے کیا ہے۔ اس ضمن میں کہتے ہیں آپ نے ایک منزل سلسال کی بیان کی تھی، اور وہاں قرآن کریم فرماتا ہے سلسالن کل فخار، فخار کی طرح سلسال، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے اسے گلے سڑے کیچڑ سے بنائی ہوئی سلسال سے پیدا کیا۔ تو ان میں تو بظاہر گویا کہ ایک تضاد ہے، کوئی تضاد نہیں، ادنا بھی تضاد نہیں۔ سلسال کو یہ نہیں فرمایا سلسال من الفخار ہے، فخار تو کوئی چیز ہی نہیں جس سے سلسال بنتی ہو۔ سلسال تو اس مٹی کی پپڑیوں کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر ٹھیکریاں سی بن چکی ہوں۔ فخار کہتے ہیں گھڑے کو، اور گھڑے کی جو ٹھیکری بچتی ہے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ اس کا نام فخار رکھنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے، یعنی کھنکتی ہوئی پکی ہوئی مٹی جو پک چکی ہو اور اتنا پختہ ہو چکی ہو کہ اس سے کھنک پیدا ہو، آواز پیدا ہو، یہ ہے اس کا مادہ اور اس کی حکمت جو اہل لغت نے لکھی ہے۔ جہاں سلسال من حمأ مسنون فرمایا ہے، اس پر تو میں وضاحت کے ساتھ پہلے بارہا روشنی ڈال چکا ہوں، اور یہی مضمون تھا جس سلسلے میں نے حوالہ دیا تھا۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیمیائی ترقی کا جو دور شروع ہوا ہے اس میں ایک آغاز ہی میں ایسی منزل آئی کہ ان آرگینک میٹر جب آرگینک میٹر میں بدلی ہے، یعنی زندگی کی اینٹیں بنانے کے لیے جس مادے کی ضرورت تھی وہ آرگینک مادہ ہونا چاہیے تھا، اور آرگینک مادہ زندگی ہی سے بنتا ہے، یہ چکر تھا۔ اس کا حل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جب سائنسدانوں نے جو اندازے لگائے اور ان مناظر کو جو انہوں نے سوچے ریپیٹ کیا ہے لیبارٹریز میں، تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ امکان ہے قدرت کی طرف سے کہ بجائے اس کے کہ زندگی پہلے ہو اور زندگی کا مادہ بعد میں ہو، آسمانی اثرات سے یہ ممکن ہے کہ سمندر میں وہ زندگی کے مادے کا آغاز ہو جائے جو ان آرگینک کیمیکلز کو آرگینک کیمیکلز میں بدل دیتا ہے۔ یہ بحث تھی۔ اس پر جب مزید غور کیا تو پتہ چلا جو مادہ بنتا ہے
وہ ریورسیبل پروسیس رکھتا ہے. وہ ایسی کیمیا ہے جو پانی کے اندر جب تک پانی میں رہے گی وہ از خود واپس اپنے اصل کی طرف لوٹتی چلی جائے گی. اس لیے لامتناہی چکر ہے، وہ ایک قدم بھی ترقی کا نہیں اٹھا سکتا اگر وہ پانی میں رہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تلاش کرتے ہوئے، کھوج لگاتے ہوئے اب پچھلے 1-2 دہائیوں میں غالباً یہ بات نکلی ہے کہ سائنسدانوں نے وہ جگہ بھی دریافت کی ہے جہاں یہ واقعہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہوا ہو، اور جو منظر کشی کی ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے اس پانی نے جس میں وہ زندگی کے مادے کا مادہ موجود تھا، یعنی زندگی جس مادے سے بنی ہے وہ پیدا ہو چکا تھا لیکن ابتدائی حالت میں تھا. وہ ابتدائی حالت اگر بہت کنسنٹریٹ ہو جائے تو ہمیں مسنون کی کیفیت ہو گئی، کیونکہ وہ ہم اسی کیچڑ کو کہتے ہیں جس میں زندگی ڈرکے ہوئی ہو، اس کے سوا نہیں کہہ سکتے. تو قرآن کریم نے گویا یہ بھی روشنی ڈال دی کہ محض پانی نہیں اچھالا گیا جس میں کیمیائی مادے معمولی موجود تھے، بلکہ وہ کیچڑ اچھالا گیا ہے جس میں اس کثرت سے وہ مادے پیدا ہو چکے تھے، ریورسیبل پروسیس میں ہوتے ہوتے ان کا بہت زیادہ اجتماع ہوا ہے، کنسنٹریشن ہو گئی ہے کہ اسے ہم کیچڑ سے تشبیہ دے سکتے ہیں. یعنی زندگی کے مادے اس میں مسلسل ڈکے کر رہے ہیں. اس پانی کو ہم نے اچھال کر ایک ایسی جگہ پھینک دیا جہاں وہ خشک ٹھیکریوں میں تبدیل ہوا. اور جو سائنسدان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی اسٹرانگ سن ریز تھیں اس زمانے میں کہ بیک ہوئی ہے مٹی باقاعدہ، اور بیک ہو کے اس کی پپڑیاں بن گئی ہیں، اور ان پپڑیوں کی سطح پر سورج کی گرمی سے اگر وہ پپڑیاں ایلومینم سلیکون کا مادہ رکھتی ہوں تو خشک ڈرائی حالت میں کیمیا ترقی کر کے اگلی اس کیمیا میں بدل سکتی ہے. یہ بھی سائنسی مشاہدے سے ثابت شدہ بات ہے کہ اتنی خطرناک گرمی میں سوکھی ہوئی مٹی کی پپڑیوں کی سطح پر وہ رد عمل ممکن ہے کہ وہ کیمیا جو بار بار پانی میں واپس اپنے اصل کی طرف لوٹتی تھی وہ اگلا قدم اٹھا لے اور ایک ایسی کیمیا میں بدل جائے کہ اگر دوبارہ پانی اس جگہ پہ قبضہ کرے اور ان ٹھیکریوں کو بہا کر پھر سمندر میں لے جائے تو وہ ترقی یافتہ شکل کیمیا کی جس کے لیے خشک دور سے گزرنا لازم ہے، مٹی کی پپڑیوں کے بغیر بن ہی نہیں سکتی، وہ پھر لامتناہی سفر پانی کے اندر ترقی کر سکتی ہے. یہ مضمون ہے. اس لیے ہمیں مسنون تو اس پر مزید روشنی ڈالتا ہے اور اس کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسی مضمون کی تفصیل ہے. اب وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، اب باقی 5 دن ہیں یا 4 دن ہیں؟ 4 دن ہیں. ایک دن نکل جائے گا درس آخری کے لیے، تو 3 دن میں اگر خدا توفیق دے تو اس کو سورہ آل عمران کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ پھر جو خدا کی مرضی. ٹھیک ہے.